السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ یہ آیت الکرسی کا 5واں کلمہ ہے، 5واں جملہ ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ شخص جو اس کے پاس سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اسی کی اجازت سے، مگر اس کے حکم سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کر پائے گا۔ یہود و نصارہ، مشرکین، کفار اپنے پیشواؤں، نبیوں، بزرگوں، ولیوں کے تعلق سے یہ نظریہ اور خیال رکھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے پیشوا ہے، ان کا اتنا اثر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کر سکتے ہیں، بات منوا سکتے ہیں، جو اللہ نہ دے یہ دلوا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باطل عقیدے کی تردید کی۔ آیت الکرسی جس میں خالص توحید کا ذکر ہے اور شرک کی زبردست دھلائی کی گئی ہے، زبردست مدلل انداز میں تردید کی گئی ہے، شرک کا رد اس آیت میں ہے۔ پورا آیت الکرسی توحید سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے جب اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ شیطان کو توحید اور موحدین سے سخت نفرت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے کہ پڑھ کر کے سو جائے، فرشتہ نگرانی کرتا ہے، شیطان قریب نہیں آتا ہے۔ تو مشرکین کا رد کیا گیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کلمے میں، اس جملے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ اس کائنات میں اس کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے امور کی تدبیر میں صرف اللہ ہی کو اختیار حاصل ہے۔ مشرکین مکہ شفاعت کے تعلق سے گمراہی میں تھے، بقیہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی قسم کھاتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مگر شفاعت میں شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ اپنے معبودوں کو اور اپنے پیشواؤں کو سفارش بناتے تھے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ان کی گمراہی کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو نہ ان کو نفع دے سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اور وہ لوگ یہ کہتے تھے، مشرکین یہ کہتے تھے، هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یعنی ہمارے حق میں سفارش کرتے ہیں. اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنا لیا ہے، اولیاء بنا لیا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں. شفاعت ہی گمراہی کی بنیاد تھی کہ وہ معبودان باطلہ کو، اپنے اولیاء کو سفارشی بناتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ اللہ جو نہ دے، اللہ جو نہ کرے، وہ ہمارے حق میں یہ ہمارے جو دیوتا ہیں، جو ہمارے جو یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جو اولیاء ہیں، یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے اور اللہ سے منوا دیں گے اور ہم کو وہ چیز دلوا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں پر رد کی، کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے یہاں کون ہے جو سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے. اس مفہوم کی بہت ساری آیتیں ہیں، قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں شفاعت کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ لوگ اللہ کے یہاں سفارش نہیں کریں گے مگر جن سے اللہ راضی ہوگا. اللہ کے یہاں سفارش وہی کر سکتا ہے، شفاعت اسی کی قبول ہو سکتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور ظاہر اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہوگا؟ نیک لوگوں سے، موحدین سے. اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی. إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، مگر یہ کہ اللہ جن سے راضی ہو اور جن کو اجازت دے. جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جن سے اللہ راضی ہوگا. دو شرط یہاں ذکر کی گئی کہ اللہ کی اجازت اور دوسرا اللہ کی رضا. اللہ اجازت انہی بندوں کو دے گا جو موحد ہیں، نیک ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا انہیں کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائے گا. ایسا نہیں کہ ہر ایرے گہرے نتھو خیروں کو شفاعت کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا اور وہ شفاعت کرے گا، نہیں. اور نہ کوئی شخص ایسا بھی ہو کہ جس کو اللہ کی اجازت مل گئی وہ جس کے حق میں چاہے سفارش کر دے، ایسا نہیں ہے. شفاعت اور سفارش انہی لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. کرنے والا اور جن کے حق میں کیا جا رہا ہے دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، تب یہ شفاعت ثابت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو خالص توحید والے ہیں، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے، توحید پر جن کی وفات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کی عظمت یہ ہے لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. لوگ شفاعت کی بات کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو فلاں بابا اور فلاں بزرگ اور فلاں ولی ہاں ہم کو بچا لیں گے، ہم ان کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، جو ان کا دامن پکڑ لے بیڑا پار ہو گیا، نجات مل گئی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام دیکھیے کہ فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، جبریل امین کھڑے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اب دیکھیے قیامت جب قائم ہوگی تو سب لوگ بےتاب ہوں گے کہ جلدی سے حساب کتاب شروع ہو. لوگ بھاگے بھاگے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے.
موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، بڑے بڑے انبیاء کے پاس جائیں گے، مگر کسی نبی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے اور جا کر کے حساب و کتاب کے تعلق سے گفتگو کرے کہ جلدی حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ سب لوگ اپنی غلطی کو یاد کریں گے، ہر نبی یہی کہے گا کہ میں نہیں جا سکتا۔ بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ڈائریکٹ شفاعت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہیں کریں گے، حساب و کتاب کے بارے میں حکم نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، لمبا سجدہ کریں گے، خوب اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطیٰ واشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کی بات قبول کی جائے گی، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت سفارش مانی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے گا، اپنے حبیب اپنے محبوب اپنے نبی کو حکم دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ تو یہ آیت من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ان لوگوں پر رد ہے جنہوں نے کس کو اپنا سفارشی بنا کے رکھا ہے، یہ تصور اور یہ عقیدہ اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ہیں، ہم نے ان کا سلسلہ پکڑ لیا ہے، جو ان کے دامن کو تھام لے وہ بچ جائے گا، نجات پا جائے گا، ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوگی، شفاعت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوگی کہ وہ جس کے بارے میں چاہے، جہاں چاہے، جس سے چاہے، جس کے حق میں چاہے شفاعت کر دے، نہیں، تمام شفاعت اللہ کے لیے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے تمام قسم کی شفاعت اللہ کے لیے، یعنی یہ اتھارٹی، یہ پاور، یہ اختیار اللہ کا ہے، مخلوق کا نہیں ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے اور جس سے راضی ہو جائے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، شفاعت، سفارش اس کے پاس کچھ بھی نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دے تب وہاں اجازت ملنے پر آدمی شفاعت کرے گا، موحدین شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے۔ تو ایک شفاعت جو ثابت ہے وہ موقوف ہے، مشروط ہے اللہ کی اجازت کی بنیاد پر، اور شفاعت کا رد کیا گیا ہے، انکار کیا گیا ہے۔ جو جاہل قسم کے، مشرک قسم کے لوگ عام شفاعت کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ فلاں 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 شفاعت کر دیں گے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کا دامن پکڑتے ہیں، ان کا وسیلہ لگاتے ہیں، تو یہ ہمارے کام آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آیت الکرسی کا یہ 5واں جو جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ توحید کی گہرائی کو بیان کرتی ہے۔ مشرکین شرکا بناتے تھے، الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر شفاعت کے نام پر کس کس کی دہائی دیتے تھے، کس کس کی عبادت کرتے تھے، کس کس کی ہمیں سر ٹیکتے تھے، پیشانی رگڑتے تھے، کس کو پکارتے تھے۔ مگر یہی مشرکین تھے، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ مگر آج کے مشرکین، بہت سارے مشرکین والعیاذ باللہ، کیا عقیدہ رکھتے؟ مشرکین مکہ سے بھی گیا گزرا عقیدہ ہے۔ ہمارے سماج اور ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں جو مشرکین پائے جا رہے ہیں، ان کا نظریہ، ان کا خیال پڑھ لیجئے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے حوالے سے جو عقیدہ مشرکین مکہ تھا، مکہ کا تھا، ان سے بھی کہیں گیا گزرا عقیدہ ان لوگوں کا ہے۔ مشرکین مکہ ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، مگر موجودہ زمانے میں جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کس کے سامنے سر پٹکنے والے ہیں، قبروں کی پوجا کرنے والے ہیں، ایسے لوگ الوہیت میں شریک تو ٹھہراتے ہی ہیں، ربوبیت میں بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ اولاد دیتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بابا تو موت و حیات کے فیصلے کو بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے موت کا تو یہ زندگی لکھ دیتا ہے، یہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہ بارش برسا دیتا ہے۔ کتنے ایسے بزرگان ہیں جن کے بارے میں آج لوگ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ کائنات میں تصرف کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ آیت الکرسی کا جو چوتھا کلمہ تھا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہیں۔ تو جب ساری چیزیں اللہ کی ہیں تو کائنات کا نظام اور اس کا تصرف بھی ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہترین عقیدہ سکھاتے تھے، توحید سکھاتے تھے، چھوٹے بچے کو دین سکھاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک مرتبہ تھا سواری پر، آپ نے کہا ہے بچے سواری پر نہیں تھے بلکہ یہ عام بات ہے، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام، آپ نے کہا ہے بچے آؤ، نبی کے پیچھے میں تھا ایک مرتبہ، تو آپ نے کہا آؤ بچے میں تم کو چند کلمات سکھاتا ہوں۔ اس میں اس حدیث پر آپ غور کیجئے، آپ نے کیا سکھایا؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو تم اللہ کی مدد اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور یہ بات بتائی، کہا دیکھو اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اور تم کو نقصان پہنچانا، تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو تم کو فائدہ اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی اتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ توحید۔ اور یہاں کیا لوگ ڈرتے ہیں، لوگ کس کو پکارتے ہیں، کس کے سامنے جھکتے ہیں، اور کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ نہیں یہ اولاد دیتا ہے، یہ فائدہ دیتا ہے، یہ مار سکتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں یہ مار سکتا ہے، یہ کاروبار بند کر سکتا ہے، یہ ہم کو موت دے سکتا ہے، ہم کو خسارے میں ڈال سکتا ہے، اس کی ہم دہائی نہیں دیں گے، چادر نہیں چڑھائیں گے تو پھر یہ برکت ختم ہو جائے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ تصور اپنے دل میں پیدا کیجیے کہ اللہ کی عظمت یہ ہے، اللہ کا مقام یہ ہے، اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اسی کی اجازت سے، کسی کو ہمت نہیں ہے، شفاعت تو بہت دور کی بات ہے، کوئی کلام تک نہیں کر سکتا ہے، کوئی گفتگو تک نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا یہ آیت ہم سب کو عقید توحید کی تعلیم دیتی ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے سماج کے لوگوں کو اور اپنے گھر والوں کو توحید کا درس عام کریں، توحید کا سبق سکھائیں، شرک سے روکیں اور اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔